کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویجزا المستکبرین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بھیج دیں محمد والا۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام ہے، 12 محرم ہے۔ لٹا ہوا کارواں آج کوفہ پہنچا ہے۔ امام کے دور میں جب امام علی کی حکومت تھی تو امام نے اپنے گھر والوں کو کوفہ بلایا۔ بیان کرتے ہیں کارواں دن کی روشنی میں پہنچا تھا، امام نے انتظار کروایا رات ہونے کا کہ رات کو داخل ہو۔ یہاں لٹا ہوا کارواں رات کو پہنچا، ابن زیاد نے دن کا انتظار کروایا۔ مشکلات، مصیبت، اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر مصیبت کے انسان کمال پہ نہیں پہنچتا۔ انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، آپ کی زندگی میں، سب کی زندگی میں جو ہے وہ مشکلات ہیں، لیکن یہی مشکلات انسان کو اللہ کے نزدیک کرتی ہیں۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، سب جس کو میں آزماتا نہیں ہوں، سب کو آزماتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ سب سے بہترین بندے کون ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جسے خدا نے آزمایا نہ ہو، کوئی نبی ایسا جس کے اوپر امتحان نہ ڈالا ہو، جس کے اوپر مشکلات نہ ڈالی ہوں۔ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ میں سب کو آزماتا ہوں۔ کس چیز سے؟ چند چیزوں سے۔ پہلا، من الخوف، میں خوف سے سب کو آزماتا ہوں۔ دوسرا من الجوع، بھوک سے
بھوک سے، شکم سے آزماتا ہوں، من الاموال، مال سے آزماتا ہوں، من الانفس، جان سے آزماتا ہوں۔ یہی چیزیں ہیں جس سے پروردگار آزماتا ہے، اور یہی چیزیں انسان کی زندگی میں ہیں۔ انسان کس سے آزماتا ہے؟ پہلی چیز کس چیز کی ہے؟ خوف۔ کس کا خوف؟ دنیا کا خوف، دنیا چھن جانے کا خوف، دنیا نہ ملنے کا خوف، صبح اٹھوں گا پتہ نہیں کیا ہوگا، روزی ملے گی نہیں ملے گی، کام ملے گا نہیں ملے گا، خوب یہ خوف ہے۔ دنیا اس خوف کے اندر زندہ ہے۔ بھوک سے آزماتا ہے خدا، رزق سے آزماتا ہے، روزی سے آزماتا ہے لوگوں۔ کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کو کم سے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ مہم ہے وہ انسان کی اپنی جان ہے، جس سے پروردگار کہتا ہے کہ میں اس سے بھی آزماتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، پروردگار نے تمام انبیاء کو آزمایا، تمام نبیوں کو آزمایا۔ قرآن احسن القصص بیان کر رہی ہے۔ قرآن کے قصے عبرت کے قصے ہیں۔ قرآن کے قصے لوری دینے کے لیے نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لوری نہیں دینی ہے آپ نے۔ وہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان بہرحال قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھے صحیح ہے جان محترم۔ وہ پروردگار نے تمام نبیوں کو، میں خلاصہ سے آپ کی خدمت میں، وقت اتنا ہی ہمارے پاس ہوتا ہے، اذان محترم، پروردگار نے ہر نبی کو آزمایا۔ حضرت آدم کو آزمایا، کیا کہا؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا، آزمایا۔ نیچے آ گئے، پھر آزمایا۔ حضرت نوح کو آزمائش، امتحان، لوگ ہدایت ہی نہیں پاتے تھے۔ 950 سال تبلیغ کی، 950 سال۔ کتنے لوگ تھے آپ کو پتا ہے؟ کشتی پہ 80 لوگ۔ یہاں مولانا صاحب تبلیغ کریں، لوگ مانا مانے تو مولا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ 950 سال میں 80 لوگ آئے۔ یہاں تو حسین کا صدقہ ہے۔ یہ تو امام حسین کا صدقہ ہے، یہ ہمارا کمال۔ یہ حسین ہے جو بغیر ڈگری پوچھے، بغیر قوم پوچھے، بغیر زبان پوچھے، بغیر ایمان پوچھے، امام حسین نہیں پوچھتے کتنی نمازیں پڑھی تھیں، آ جاؤ جیسے بھی ہو آ جاؤ۔ جب جاؤ گے تو حسینی بن کے جاؤ گے۔ وہ سمجھ میں؟ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ خوب آپ دیکھیں، 950 سال، 80 لوگ، اور آزمائش تھی، امتحان تھی۔ لوگوں نے بڑا اذیت کی حضرت نوح کو۔ ہر نبی، حضرت موسیٰ آزمائش، شہر سے نکل گئے، اکیلے چلے گئے، مشکلات میں رہے، پھر واپس آئے، پھر قوم کو پانی سے نکال بھی دیا، پھر بھی 40 سال قوم گھومتی رہی۔ کیوں؟ ولی کی بات نہیں مانی، ولی کی بات نہیں مانی۔ قرآن کہہ رہا ہے ولی کی بات نہیں مانی۔ 40 سال بنی اسرائیل گھومتی رہی۔ قرآن ہے، جو ولی کو چھوڑ دے، آج 1100 سال سے زیادہ ہو گیا، قوم گھوم رہی ہے۔ بھائی آئیے، بس بہت بہرحال میں نے ٹیسٹ کر لیا آپ لوگوں کو۔ زیادہ رہنے محترم، دیکھیں اللہ نے قرآن میں ہر چیز اتاری۔ بنی اسرائیل کو معجزے دیے، پانی سے باہر نکالا۔ کس سے ہے نا؟ عبرت ہے قوموں کے لیے۔ جزیات بیان نہیں کی خدا نے،
خدا نے اپنی سنت کو بیان کیا ہے قرآن میں. اگر ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا. یہاں سے پانی پینا ہے، آج پانی پینا ہے، یہی کہا نا بنی اسرائیل کو. شکار کرنا ہے، شکار نہیں کرنا ہے، نہیں مانی بات، گھومتی رہی. رسول بھی یہی کہہ گئے. رسول نے بھی ایک دن نہیں کہا، دعوت ذوالعشیرہ سے شروع کیا. دعوت ذوالعشیرہ سے شروع کیا. جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین ہوگا، وسیع ہوگا. قوم کھانا تو کھا گئی، ایسے ہی ہے. قوم کو کھانا یاد ہے، فرمانا یاد. بھئی فرمایا کیا تھا؟ کھانے کی دعوت کیوں دی تھی؟ بھئی اسلام کی تبلیغ کرنی تھی نا. بھئی اللہ، لا الہ الا اللہ. بھئی یہ ہے، اب جو میری بات مانے گا وہ میرا وسیع، میرا جانشین ہوگا. ببلے نے تو کھانا کھایا، بات تو نہیں مانی. کھڑا ایک ہی ہوا، کھڑا ایک ہی ہوا. یار بس تیزی سے بڑے مراحل، آپ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، سب جانتا ہے. دعوت ذوالعشیرہ، لیلۃ المبیت، ہجرت کی رات. ایسا بستر پہ سویا دشمن کو پتہ نہ چلا کہ نبی تھا یا علی تھا. ایسا سویا نا. اور آگے اور آگے بتا رہے ہیں، یہ بدر، جنگ بدر، ملائکہ اترے مگر دشمن یہی کہا کہ ہمیں تو صرف علی نظر آتا تھا. یہ بدر کی دشمنیاں تھیں جو کربلا میں نکالی ہیں انہوں نے. یہ بدر کی دشمنیاں تھیں. وہ پھر احد، خندق، خیبر، سب کو موقع دیا نا. عزیزان محترم دیکھیں، یاد رکھیں، فرقہ اب ختم ہو گیا ہے. فرقہ واریت نہیں ہے. جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بات فرقے کی نہیں ہے، بات امت سازی کی ہے. امت کون بنائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، ہم نے امت واحدہ بنایا تمہیں. وہ نبی فرقے بنانے تھوڑی آئے تھے. نبی تو اللہ کا دین لے کر آئے، مگر لوگوں نے دین لیا نہیں. لوگوں نے دین لیا نہیں. رسول بار بار کہہ رہے ہیں، آپ یقین کریں، سنی شیعہ سب بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہاتھ باندھ کے پڑھے، اب ہاتھ کھول کے پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب سے. وہ امام خمینی یار، وہ امام خمینی کا مشہور جملہ ہے نا، تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے میں لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے. امت چاہیے، جو ہو گیا ہونا تھا ہو گیا. امت بنائے، کہ امت کا مسئلہ ہے. یہ کوئی کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. جانے مطلب پیغمبر بتا گئے یہ کرو، یہ دیکھو، یہ دیکھو. جنگ خندق، کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کل کا کل ایمان. گوگل ہے جناب، آج سارے جوان ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے. پوچھیں چیٹ جی پی ٹی سے کل کا کل ایمان کون ہے؟
اب تو مشکل نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کتابیں جواب باہر آ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، مسئلہ ایمان کا ہے، یہ نہیں کہا رسول نے آج کا ایمان، کل کا کل ایمان۔ یا ایھا الذین آمنو، قرآن جہاں جہاں کہہ رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان کیا ہے؟ کہا کل کا کل ایمان۔ رسول کہے گئے نا، رسول کہے گئے، ہم اپنے گھر سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، حدیث پیغمبر ہے۔ جنگیں عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب جنگیں پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، بچپن سے سن رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو آپ کے برابر والے ملک میں جوان بٹنوں پہ انگلیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بچپن پہ جنگ خیبر سنی تھی، تبھی خیبر میزائل بنایا۔ خیبر سنیں گے تو خیبر سننے والوں نے خیبر شکن بنایا ہے۔ کسی سے دشمن کو ڈر نہیں، اسی خیبر شکن سے ڈر ہے، کیونکہ یہ حیدر کرار کے ماننے والے ہیں۔ وہ بھی اس لیے پیغمبر بتا گئے کل کا کل ایمان۔ خندق خیبر، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور رسول فرما گئے، رسول نے فرمایا، سب فرما دیا۔ پھر بھی اللہ نے کہا نبی کو بلغ ما انزل الیک، اے رسول ابلاغ کر۔ امتحان ہے، گفتگو ہماری آزمائش اور امتحان، ہر شخص کا امتحان، امت کا امتحان الگ ہے۔ امت کا سب سے بڑا امتحان ولی کو چھوڑ دینا ہے، سب سے بڑا امتحان۔ کیا کہا جب آخری ایک ہی حج کیا نا پیغمبر نے، ایک ہی حج کیا، واپس آ رہے خم، آپ سنتے رہتے ہیں، خم کے میدان میں سب کو جمع کیا۔ خود قرآن کی آیت ہے بلغ ما انزل الیک، چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں شان نزول کیا ہے اس کی۔ اب تو دور ہی نہیں رہا کہ آپ کو مولوی ریفرنس دے، آپ ویڈیو ریکارڈ کریں، ویڈیو کو چیٹ جی پی میں ڈالتے ہیں، خود آپ کو ریفرنس دے دے گی۔ بلغ ما انزل الیک، اے رسول ابلاغ کر دو۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی اتنا بڑا کام ہے، پروردگار اتنا تو کام کیا پیغمبر نے، 13 سال مکہ، 10 سال ہو گئے، جنگیں غزوے سب کر لیا، یہ کون سا کام ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ امت کا کام ہے۔ لوگوں نے فرقوں میں بانٹ دیا اس کو۔ سمجھنے کی کوشش کریں، سب کا احترام اپنی جگہ ہونا چاہیے، سب کا احترام کریں، غلط الفاظ بالکل استعمال نہ کریں۔ ہمارے مراجع، ہمارے مجتہد آیت اللہ خامنہئی شہید ہمیشہ یہ فرما گئے کہ آپ دوسروں کے مذہب کے مقدسات کو توہین نہیں کیا کریں، سب اپنی جگہ، لیکن عقیدہ اپنی جگہ۔ عقیدہ بیان کرنا ہے، لیکن اس کو ایسے بیان کرنا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے۔ اب یہ رسول فرما گئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول بیان کرو، بیان کرو، نہیں کیا وہ رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ اور آپ ان لوگوں سے نہیں گھبرائیں، ہم مدد کرنے والے ہیں، ہم مدد کرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، نتیجہ کہیں اور لے کے جانا ہے۔ رسول نے سب کو جمع کیا، ایک پارے کے برابر خطبہ دیا، کہا کہ کیا میں آپ کے اوپر حق رکھتا ہوں؟ ایک پارے کے برابر خطبہ ہے عربی کا، خطبہ غدیر۔ ہم لوگوں کو تو ایک ہی لائن آتی ہے، خطبہ دیا، توحید بیان کی، رسالت بیان، کہا کہ کیا میں تم پر حق رکھتا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں۔ جب رسول نے اپنا حق منوا لیا، پھر کہا
من کنتو مولا، فہذا علی مولا، اذان ہوتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کرتا، اہل سنت کوئی فرقے اس بات سے انکار، مشکل کہاں ہے پھر؟ جب انکار نہیں کرتے تو مشکل کیوں ہے؟ کیوں امت بنی اسرائیل 40 سال گھومتے رہے، آج تک امت گھوم رہی ہے؟ ہر کسی نے اپنی خواہش سے اس لائن کی تفسیر کی ہے، اپنی خواہش سے۔ مولا کے معنی دوست کے معنی، رسول آپ کا دوست ہے؟ رسول نے کیا کہا؟ جس جس کا میں مولا۔ اگر آپ دوست کا ترجمہ کریں، جس جس کا میں دوست، اس کا علی دوست، تو رسول کس کا دوست ہے؟ رسول سرکار ہے، سید الانبیاء ہے، شافی محشر ہے، وجہ خلقت کائنات ہے۔ مولا یعنی ولایت، ولایت ہے۔ قرآن ولی کس کو کہتے؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ورسول، اور رسول تمہارا ولی، اور وہ مومنین جنہوں نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، وہم راکعون، رکوع کی حالت میں جو تھا ولی ہے۔ ہاں اب آپ قرآن میں بولیں اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا دوست ہوں۔ دیکھیں اعتراض نہ کسی کو نیچے کرنا ہے نہ کسی کو، مسئلہ اس سچویشن کا ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے، نجات کا مسئلہ ہے، نجات ہے۔ عزیزان محترم یقین کریں، ہمیں کسی کو نہیں ہے کہ کوئی مجھے مانے، لا الہ الا اللہ ہے، مسئلہ نظام الہی ہے۔ آج مسلمان ایک ہو جائیں، دشمن کی مجال نہیں، فلسطین کے بچوں کو مارے، 22,000 بچے، 22,000 صرف بچے۔ کیوں کچھ نہیں بولتا؟ کیونکہ ولی کو چھوڑ دیا، ولی کو چھوڑ دیں تو یہی ہوتا ہے۔ ولی کو چھوڑا، امت خاموش تھی، اور رسول کا نواسا کربلا میں پیاسا۔ ولی کو چھوڑ دیا نا، مسئلہ ولی ہے، مسئلہ سنی شیعہ بریلوی دیوبند ہندو کا نہیں ہے، جانے محترم، نظام الہی کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے اسلام کو حاکم قرار دینا ہے، ہماری وجہ سے دیر ہو رہی ہے کیونکہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہماری خواہشات، میری دکانداری بند نہیں ہو رہی، میں فلانے فرقے کا مولوی، میں فلانے فرقے کا مفتی، میں حق بتا ہی نہیں رہا، میں معاشرے کی اصلاح ہی نہیں کر رہا، مجھے اپنی دکان چمکانی ہے۔ کیونکہ مجھے خوف ہے، مجھے اپنے مال سے خوف ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اپنی شہرت کا خوف ہے، مجھے اپنی نام کا خوف ہے۔ تو جسے خوف ہو اسے حسین کے راستے پر نہیں آنا چاہیے۔ یار حسین کا راستہ خوف سے آ رہی ہے، خوف کو چھوڑ کر لوگ کربلا آئے۔ خوف ہے جانب، امت سازی ضروری ہے۔ آج آپ کے سامنے حالات، آپ کے سامنے آپ سب، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے آپ سے۔ آپ گاؤں میں رہیں، دیہات میں رہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہے، اور کس طرف انسانیت جا رہی ہے، جانور اور حیوان بنتا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا قتل۔ مسلمان معاشرہ ہے، کیوں نہیں بولتے مولوی؟ کیوں نہیں مسجدوں سے فتوے دیے جاتے؟ کیوں نہیں یہ فساد بے حیائی کو روکا جاتا؟ کیوں نہیں روکا جاتا؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ مگر اسلام نہیں آیا تھا برائی امر بالمعروف و نہی عن المنکر،
امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں مدینہ اس لیے چھوڑا ہوں. کس لیے؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. اصلاح کے لیے. تو کیا اصلاح ہو رہی ہے؟ مجلس، ممبر، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. حسین انسانیت ہے. حسین انسانیت کا درس ہے. ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. جانے خوب کہاں ہے معاشرہ سازی؟ بہت بڑے ایک شخص تھا، عابد تھا، مراقبہ کر رہا تھا. کہاں پر؟ مشہد مقدس، حرم امام رضا علیہ السلام. امام کے حرم میں مراقبہ کر رہا تھا. مراقبہ، میڈیٹیشن، ذکر. اچانک سے خدا نے برزخ کی آنکھ کھول دی. یعنی وہ آنکھ کہ جس سے انسان کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں. جو انسان کے اندر ہے نا، ابھی ایک تو شکل ہماری یہ ہے، لیکن اصل شکل انسان کے عمل کی وجہ سے اس کی اندر ہے. تو برزخ کی آنکھ کھل گئی. تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، مجھے کوئی انسان نظر نہیں. اچانک سے ایک راہداری، وہ جو برآمدے بنے ہوئے، دیکھا ایک بندہ ہے جو انسان ہے. اچانک سے وہ آنکھ ہٹی تو وہ بندہ کون تھا؟ وہ نائی جو بال کاٹتے وہ تھا. دوڑتا ہوا گیا اس کے پاس. کہا کہ تمہیں پتہ ہے. بڑا ایکسائٹڈ ہو گیا کہ بھائی میں نے تمہیں انسان دیکھا ہے. تو اس نے بولا کیا پریشانی ہے؟ سب پتہ ہے. سب پتہ ہے. اس نے آئینہ دیا. آئینہ. کہا اپنی شکل تو دیکھ لو. اس نے اپنی شکل دیکھی تو حیوان تھا. غصے سے شیشہ توڑ دیا. کہا شیشے کا کیا قصور تھا؟ اپنی اصلاح کرو. اپنی اصلاح کرے. وہ انسان اندر سے حیوان. ہم اپنی اصلاح نہیں کریں. ہمیں کوئی تربیت نہیں ہے. جن امام زین العابدین علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں، وقت نہیں ہے، حدیث بڑی طولانی ہے، بہرحال میں ایک آدھ کی خدمت میں. امام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو، راوی امام کی خدمت میں زورارہ آیا. امام نے کہا تمہیں پتہ ہے ہمارے زمانے میں جو لوگ ہیں یہ 6 طرح کے طبقات ہیں، 6 طرح کے گروہ ہیں، اور ان کی مشابہت جانور کے ساتھ ہے. یعنی ہر طرح کا گروہ ایک جانور کی طرح ہے. امام نے ایک کر کے بیان، حکمراں آج جو طبقہ ہے یہ شیر جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں شیر اپنی حاکمیت کے لیے ظلم کرتا ہے، مارتا ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ہے جنگل میں، اسے شیر بننا ہے بس. کہا حکمراں طبقہ، مقام پرست طبقہ معاشرے میں شیر کی طرح ہے، اندر سے حیوان ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری حکومت، میری بادشاہت ہو، چاہے ظلم ہو، ستم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے سامنے دنیا کے حکمراں، امریکہ، اسرائیل، کوئی فرق نہیں پڑتا. بچے مرتے ہیں تو مرے، ہم اس سے کیا. جانور، بہرحال بہت سارے. ایک طبقہ امام نے کہا وہ بھیڑیے کی طرح ہے، بھیڑیے کی طرح. یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو کاروباری طبقہ ہے. جب کسی کی چیز خریدتا ہے تو اس کی برائی کرتا ہے، اور جب اپنی چیز بیچتا ہے تو اس کی اچھائی کرتا ہے. یہ ہر معاشرے میں ہے. بہت تیزی سے بہرحال یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک طبقہ امام فرماتے ہیں جو لومڑی کی طرح ہے. لومڑی ہے کیوں؟ وہ جو دین کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے. ظاہر میں دیندار ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ استغفر اللہ، لیکن کس لیے؟ اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے. وہ خطرناک طبقہ ہے. یہ بہت ہمارے اندر پایا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ، ہاں برا نہیں مانی ہے، بہت زیادہ ہے. انسان 2 روح ہے، 2. ایک سامنے ہے لوگوں کے، ایک اندر ہے.
اندر والا خدا جانتا ہے. یہ بہت ضروری ہے، اس کی اصلاح نہیں کی. اور ایک اور آخری بتاتا ہوں، برابر گفتگو کو آگے لے کے جاؤں. ایک طبقہ وہ ہے جو کتے کی طرح ہے. وہ کتے کا کام کیا ہے؟ بولتا کچھ بھی کرو اس نے یہی کرنا ہے. کہا وہ طبقہ ہے جو غلط الفاظ اپنی گفتگو میں استعمال کرتا ہے. ممبر کا احترام ہے اس لیے میں الفاظ استعمال کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہوں. غلط باتیں زبان سے لے کر آتا ہے گفتگو کے درمیان کہ لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں. کیوں؟ کہ کہیں ہماری بے عزتی نہ کر دے. اپنی عزت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں. اور کہا یہ طبقہ گھر کے اندر بھی اتنا اونچا بولتا ہے کہ گھر والے بھی اس سے ڈرتے ہیں. خطرناک بات کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن بھی کتے کی طرح اٹھایا جائے گا. اب آپ یقیناً آپ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر بہت اچھے ہیں مگر اپنی بیوی کے آگے، اپنے بچوں کے آگے چیخ کے دبا کر بات کرتے ہیں. انسانیت نہیں ہے. آج معاشرہ اسی طرح ہے. جانے بات خوب دن کو پاک کرنا ہے. امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، زندگی میں آپ سے آزمائش ہوگی. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جانے محترم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک امتحان 4 مختلف ظرف پہ، یعنی 4 مختلف لوگوں پہ آئے تو بالکل الگ ہوتا ہے. پہلا، اللہ ظالم اور کافر پر جب کوئی عذاب ڈالتا ہے تو اسے ادب سکھاتا ہے، امام فرما رہے ہیں. دوسرا، جب مومن کے اوپر کوئی امتحان آتا ہے تو مومن کو نکھارنے کے لیے. مومن، روایت بھی ہے نا، 40 دن تک آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہیں خدا نے مجھے میرے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیا. صدر اسلام کا واقعہ ہے. ایک گھر میں رسول خدا کو کسی نے دعوت دی، کھانے کے لیے سفرہ بچھا ہوا. رسول چلے گئے، بہت اصرار کرتا تھا، چلے گئے. بیٹھے تو اوپر دیوار پہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے انڈا دیا، انڈا نیچے گرنے لگا تو اسے لوگ دھیان دیتے نا کہ گرے گا. وہ رک گیا، جا کے رستے میں لکڑی میں کہیں پھنس گیا. تو آگے سے وہ شخص کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ گھبرانے کی بات نہیں، مجھ تک آج تک کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی. رسول خدا دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، کہا جس پر مصیبت نہ آئے خدا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. ایسے شخص کے سفرے پہ کھانا نہیں کھانا، خدا جس کو چھوڑ دے. تو بہت ضروری ہے جانے محترم. بہرحال مومن پر امتحان اسے شکوفہ کرتا ہے، اسے اور اوپر لے کر آتا ہے. تیسرا امتحان نبیوں پر، انبیاء پر. اللہ انبیاء پر امتحان ڈالتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. قرآن میں ہے نا، وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، امتحان ڈالا. کیوں؟ تاکہ ہم اسے امامت عطا کریں. اور اولیاء خدا کے اوپر امتحان کا آنا کرامت انسانی کو ظہور دیتا ہے. اللہ کے ولیوں کے اوپر امتحان آتا ہے، انسانیت ظہور کرتی ہے، کرامت ظہور کرتی ہے. لوگوں نے پانی بند کر دیا مگر امام حسین نے ہدایت بند نہیں کی. کرامت انسانی ہے یہ، بہت مجمع ہے جانے محترم. بہرحال ہم اپنی زندگی کو دیکھیں جانے محترم کہ ہم بھی تو امتحان میں، آزمائش میں. آپ صحت کا آپ سے امتحان ہوگا، دوائی لیں، سب کچھ کریں، ڈاکٹر کو دکھائیں، لیکن اگر آزمائش ہے، آزمائش ہے. مال کا امتحان، محنت کریں، کوشش کریں، حلال رزق کمائیں، رکاوٹوں کو دور کریں. آزمائش ہے. اولاد کا امتحان ہے، اولاد کا ہونا بھی امتحان ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی امتحان ہے. ان سارے امتحانوں میں کرنا کیا ہے؟ کیوں امتحان ڈال رہا ہے خدا؟ بھائی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ پروردگار کیوں ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے؟ ایسے ہی پاس کر دیتا. بچے اسکول ہوتا ہے نا، ٹیچر امتحان لیتا ہے تو بچے کہتے ہیں یار امتحان کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پاس کر دیتا. اسکول بھی اپنا ہے، ٹیچر بھی اپنی ہے، کیا ضرورت ہے؟
خدا اذان محترم، خدا بندے سے پیار کرتا ہے. خالق سے زیادہ مخلوق سے کوئی نہیں ہے جو پیار کرے. پیار کرتا ہے. جب حضرت نوح نے دعا کی نا عذاب آئے، اللہ نے عذاب کو دیر کی کہ بعض روایات کہتی ہیں 80 سال لگے عذاب آنے میں. خدا جب پانی آیا کشتی کنارے پہ لگی نا طوفان کے بعد، اللہ نے حضرت نوح سے کہا مٹی کے کچھ برتن بناؤ. مٹی کے بنائے، کہا سکھاؤ. سکھایا، کہا توڑ دو. کہا پروردگار بڑی محنت سے بنایا ہے. کہا نوح ہم نے بھی مخلوق کو بڑی محنت سے بنایا ہے. خدا ایسا ہے ظالم. خدا امتحان میں ڈال کر کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے یہ بندہ میرے پاس آئے بس. اسے کچھ نہیں چاہیے ذان محترم. وہ ہم سے کیا لے گا؟ سارے خزانے اسی کے، ساری کائنات اسی کی. اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ کیوں ڈالا؟ وہ چاہتا ہے میں اپنے بندے کو چھوڑنا نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف شیطان بھی تو ہے نا، ابلیس بھی تو ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام دور کرنا ہے. اب جب بندہ صحیح طریقے سے نہ سمجھے تو اللہ کہتا ہے میں تھوڑا دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں. بھائی لے کر پھر کھینچ کر انسان تڑپنا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا، کام ڈوب گیا، کاروبار کا کیا ہو گیا، مشکل ہو گئی. خدا کہتا ہے کس بات پہ پریشان ہے؟ پہلے بھی جو تیرے پاس تھا کیا تیرا تھا؟ ہے تو اسی کا. بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا ہی بہت ضروری ہے. خدا چاہتا ہے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، بس اس کو پسند ہے. کیا کرے؟ وہ چاہتا ہے. اس کے بہترین بندوں کی عبادت دیکھیں آپ. کیا آخری نبی کو کوئی چیز کی کمی تھی؟ محبوب کبریا، کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا. ہے نا؟ میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے خلق کیا. اب آپ دیکھیں پیغمبر جس کی وجہ سے پوری کائنات خلق ہوئی، اور وہاں رسول کیا کہتے ہیں؟ کسی اور کے لیے کہا ہو میں معافی چاہتا ہوں. رسول نے کسی اور کے لیے نہیں کہا، کہا میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. بھائی نور کا مقابلہ کہاں ظلمات سے؟ نور تو وہ ہے جسے دیکھ کر دنیا ہدایت پاتی ہے. جانے ہوتا نور تو یہی ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہ ہے نا زمین اور آسمان کا نور، وہی نور ہے. نور وہی ہے. یہ سب روشنیاں، سورج کی روشنی، اصل روشنی وہ ہے. وہ اس روشنی کو دیکھنے کے لیے قلب روشن ہونا چاہیے. ہر کسی کو نظر نہیں آتا. اب آپ مجھے رسول بریکٹ بند، رسول جیسی ذات. بھائی کوئی مشکل ہے؟ کوئی رسول کو ضرورت ہو سکتی ہے جب کہہ رہا ہے میں نے خلق ہی اس لیے کیا. اگر پھر بھی رات کی تاریکی میں رخسار خاک پہ رکھ کر
رسول رب لا تقلنی لا نفسی طرفت عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر میرے حال پہ نہ چھوڑ۔ رسول ہے، رسول یہ فرما رہے ہیں۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ میں اور آپ کہاں ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے پیغمبر سے؟ قم اللیل الا قلیلا، رسول کھڑے ہو رات کو، عبادت کرو مگر کم عبادت کرو، یعنی اتنی عبادت کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ سید الانبیاء ہیں، شافی محشر آپ ہیں، تمام امت کی گواہی آپ نے دینی ہے، تمام رسولوں کی گواہی آپ نے دینی ہے، اور میں قربان جاؤں جو اس رسول کی گواہی دے وہ کون ہے؟ میں تو ڈاٹ ڈاٹ سمجھا رہا ہوں، تصویر میرے اٹھنے کے بعد آپ نے خود بنا لی، ساری باتیں بولنے کی نہیں ہوتی ہیں، تصویر وہ رسول کتنی عبادت ہوتی ہے اتنا انسان جھکتا ہے، جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا انسان جھکتا، جانتا ہے وہ کون ہے۔ رسول سے بہتر پروردگار کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں زندگی میں؟ ہماری زندگی میں عبادت کتنی ہے؟ 5 وقت کی نماز، وہ بھی بڑی اوکھی اوکھی سی، ساری رات موبائل پہ بیٹھے ہوئے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، تھک گئے سو گئے، صبح اٹھے تو سورج نکلا ہوا ہے، مولانا صاحب رات کو تھک جاتے ہیں، فجر بہت سارے لوگ ملتے ہیں، مولانا صاحب رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، اللہ نے رزق کو فجر کی نماز میں رکھا ہوا ہے، جو دن کی ابتدا میں اسے سجدہ نہ کرے اس کے دن کے سجدے نہیں ہے۔ اٹھ کر شکر کر، اس نے تمہیں زمین پہ بھیجا، اس نے تمہیں مسلمان بنایا، اس نے تمہیں اہل بیت کی محبت دی، شکر ہے، یہ شکر کرنا چاہیے۔ بہرحال پھر بھی وہ رحمان ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، وہ تو رحمان ہے، کہتا ہے چلو صبح نہیں اٹھا، روکتا نہیں ہے، آپ روکتا نہیں ہے وہ، آپ ایک دن آفس نہ جائیں، اگلے دن باس آپ کی شکل دیکھے گا، سیلری کاٹ دوں گا، 2 دن نہ جائیں، گھنٹے کم چلے جائیں، کچھ آفس میں تو گھنٹہ دیر سے ہو جائے پیسے کٹ جاتے ہیں، کام ملنا بند ہو جاتا ہے، ترقی رک جاتی ہے، وہ کتنا رحمان ہے۔ فجر میں نہیں یاد کیا، اچھا یاد نہیں کیا، شرمندہ بھی نہیں ہوا، پھر بھی روزی دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، خون کی گردش ہے، دل کی دھڑکن ہے، پاؤں چل رہے ہیں، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کان سن رہے ہیں، ہاتھ چل رہے ہیں، اس نے نہیں کہا میں بینائی چھین لوں گا، نہیں کہا، وہ رحمان ہے، وہ کہہ رہا اچھا ظہر میں آ جائے گا، بندہ کاموں میں لگا ہوا، مولانا صاحب ٹائم نہیں ملا، زور بھی رہ گئے، چلو عصر میں آ جائے گا، عصر بھی گئی، مغرب میں آ جائے گا، نہیں آیا، عشاء میں خدا اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے،
پورا دن بندہ نہیں آیا، رات کو سو، روح قبض نہیں کرتا، پھر موقع دیتا ہے، پھر آ جائے گا، کبھی تو آئے گا۔ ملک الموت زمین پہ آئے حضرت ابراہیم کی خدمت میں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ زیارت پہ آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ کہا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہا پروردگار سے کہو کیا کوئی دوست کسی دوست کو مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ کلیم اللہ ہے نا حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ کہا کوئی دوست کسی دوست کو مرتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ ملک الموت واپس کہا جناب ابراہیم حق کے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کوئی دوست سے ملنے میں دیر کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اذان محترم، کوئی دوست سے ملنے میں دیر کر سکتا ہے؟ موت یہی ہے، ہم موت سے خوف کھاتے ہیں، موت سے ڈرتا ہے نا آدمی، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ بھائی جس نے تمہیں پالا ہے تمہاری اولاد کو بھی وہی پالے گا، جس نے تمہیں رزق دیا ہے تمہاری اولاد کو بھی وہی رزق دے گا۔ تم اپنی فکر کرو، تم دوسروں کی فکر میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ خوف یہی ہے۔ کربلا نے موت کے مفہوم کو بدل دیا۔ بس یہاں تک لانا تھا۔ میں بہت شکر گزار بھی ہوں آپ سب کا، ڈاکٹر صاحب کا، ان کی پوری مینجمنٹ کا، لوگوں کا، سب کا، سیکیورٹی، پولیس، انتظامیہ، ضلع جھنگ کی، جتنے بھی لوگ بہرحال اس پورے کار خیر میں، ساؤنڈ والے، کیمرے والے، ہر شخص اسکاؤٹ ہو گیا، جو بھی بہرحال دام دھرن سخن میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خدا اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور آپ کی حسین سماعتوں کا کہ اس گرمی میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں، کمال حسین کا ہے، کمال حسین کا۔ یہ حسین ہے جس نے دنیا کو دیوانہ بنایا ہوا ہے، نہ فرقہ ہے، نہ زبان ہے، سب حسین حسین۔ آج پوری دنیا حسین کر رہی ہے، آپ کے سامنے اذان محترم ہوں۔ بہرحال خدا کی بارگاہ میں شکر کیا کرو، یہ جگہ درس کی جگہ، جیسے عرض کیا، اور علماء کرام آپ کی خدمت میں آئیں گے، ان سب کو بھی بہرحال کسی کو نہیں، جناب سیدہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ موت کا مفہوم بدل گیا کربلا میں۔ شب عاشور چھوٹے سے بچے نے پوچھا چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ امام حسین نے کہا بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ جواب نہیں دیا، سوال پوچھا، کہا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ کہا چچا موت ہمارے لیے احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی شہد کھانا شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یعنی موت معنی نہیں رکھتی۔ امام جہاں ہو وہاں بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، موت نہیں ہے، حیات ہے، حیات، زندگی یہی ہے۔ آج یہ جو مجلس ہے، یہ جو عزاداری ہے،
اس کا اصل وارث غیبت کے پردے میں ہے. اصل وارث وہی ہے. وہاں تک پہنچنا ہے, وہاں تک جانا ہے. کیسے محبت ہو, میں امام تک نہیں پہنچ سکتا. جو کربلا میں آئے تھے وہ اپنا سب چھوڑ کر کربلا آئے, سب چھوڑ کر آئے. وہاب ابن قلبی کا سر جب تن سے جدا ہوا نا تو دشمن نے اہانت کی, اہانت. ماں کے پاس سر آیا, ماں نے سر پلٹا دیا, کہا جو ہم دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. کربلا یہ ہے, وہی کربلا عزاداران محترم لٹا ہوا کارواں ہے. کوفہ کی گلیاں سجی ہوئی ہیں. عجب مصیبت ہے حیدر کرار کی بیٹیوں کے اوپر. عاشورہ کا دن سخت ترین دن, بہت بڑی مصیبت ہے نا, بہت بڑی مصیبت ہے عاشورہ. لیکن عاشورہ کے دن مشکل ختم نہیں ہوئی, مصیبت شروع ہوئی ہے. شروع ہوئی. روزے عاشور سب مصیبتیں ہیں. میں بہرحال انہی ایام کو وسیلہ لیتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں عزاداران محترم, وہ وقت سب سے سخت وقت تھا جب امام اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے. بہن بھائیوں کی محبت آپ جانتے ہیں, اور وہ بھی بہن جناب زینب ہو, بھائی حسین ہو. آخری چراغ جا رہا ہے. آسان نہیں تھا. جیسے ہی خیمے سے سواری نکلی, جناب زینب پیچھے پیچھے, حسرت بھری نگاہیں. کیونکہ اب حسین گئے تو واپس نہیں آئیں گے. بڑا سخت ہے نا, ہم تو اس بات کو تصور بھی نہیں کر سکتے. بہن پیچھے پیچھے. مقتل نے جملوں کو بیان کیا, محلن محلن یبن الزہرا, آہستہ چلو زہرا کے لال. آہستہ آہستہ حسرت ہے پیچھے پیچھے. آہستہ چلو زہرا کے لال, آہستہ. جیسے امام حسین نے نہیں کہا تھا علی اکبر کو, علی اکبر جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا اکبر. حسرت تھی نا. خدا آپ کے جوان بیٹوں کو حفاظت کرے, نصیب اچھے کرے. آسان نہیں ہے. ابو تراب کا بیٹا, ابو تراب کا بیٹا ابو تراب کے پوتے کو تراب پر چھوڑ گیا. اٹھایا نہ گیا, اٹھایا نہیں گیا. جوان بیٹے کے بدن پر گھٹنوں کے پل. کیا کہا تھا ہر کو؟ ہر کا جب بیٹا گرا تھا نا تو ہر آیا تھا. کیا کہا تھا امام حسین؟ بیٹھے ہوئے تھے ہر کے بیٹے کو سرانے پہ سر رکھ کر, زانو پہ سر رکھا تھا. کہا ہر, جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا. میں کہوں ہر زندہ ہوتے کیسے آیا ہے, کیسے آیا. اٹھایا نہ گیا, نہیں اٹھایا گیا, اٹھایا نہیں گیا. مقتل کہتا ہے, بس میں مقتل کا جملہ آپ
آپ نے گریہ کیا، خدا اس کو قبول کرے. مصائب کسی اور طرف لے کے جانا، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آنسو تو آنسو ہے، حسین کے لیے آنسو ہو. مقتل کہتا ہے صرف اتنا کہ امام نے 2 زانو ہو کر یوں اپنے یوں اس جوان کو یوں اٹھایا، 3 دفعہ کہا ولدی، اے میرے بیٹے اکبر، تمہارے بعد دنیا فنا ہو. اکبر حسرت مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا اکبر. یہی بہن نے کہا مہلن مہلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ آہستہ، جلدی نہ کر، آہستہ. پیچھے پیچھے سید زادی آہستہ. امام نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہو. کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی. وصیت کا نام سننا، ماں کا نام حسین نے سنا. زمین پر آئے، بہن نے کپڑا ہٹایا، گلے پہ بوسے دیے. ماں جانتی تھی وہ جسے میں نے چکیاں 20 کے پالا، اس کی گردن پر کتنی ضربتیں لگنی. خدا آپ کو اس کا اجر دے. حق یہی ہے، جہاں جیسا ہو رو، ایسے رو جیسے تمہارا اپنا کوئی مر گیا ہو. ایسے رو، ایسے. بلکہ یہاں تک بیان ہوتا ہے کہ اگر تمہارا بھی کوئی مر جائے نا عاشورہ میں، اسے نہ رونا، چھوڑ دینا، حسین پر رو، حسین پر رو. عزیزداران محترم، امام حسین، بس آخری مناظر. امام حسین سواری اور آگے چلی. فطرت انسانی جس کی بیٹی ہوتی ہے وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے. سب سے چھوٹی بیٹی فطرت میں ہے کہ سب سے آخر میں ملتی ہے. چھوٹی بیٹی سب سے آخر میں ملتی ہے. آپ امتحان کر لیں، آپ بولے میں بیٹا ایک دن کے لیے جا رہا ہوں، سب ملے گے، وہ سب سے آخر میں ملے گی. کیوں؟ چاہتی ہے کہ میں ہی رہوں آخر میں، بس بس بس. فطرت ہے یہ، فطرت. بیٹیوں والے ہیں آپ، میں بھی بیٹی والا ہوں. رشتہ عجیب ہے. دیکھا سواری ہل نہیں رہی، نیچے دیکھا چھوٹی بیٹی، وہ بیٹی جو صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا واپس نہیں آیا. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. بیٹے پھر تھوڑے سے سخت ہوتے، صبر ہوتا، بیٹیوں کو نہیں ہوتا. بیٹیاں باپ کے جنازے پر زینت ہوتی ہیں. بیٹیاں نہ ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کوئی مرا بھی ہے کہ نہیں. مگر جس بیٹی کو پتا ہو بابا واپس نہیں آئیں گے. امام نیچے اترے، امام نے گلے لگایا، قربان جاؤں امام کی بیٹی پر، میری بچے قربان. نہ جانے کس طریقے سے گلے لگایا ہوگا، نہ جانے کیا حسرت ہوگی، کیا رونا ہوگا، کیا کیا ذہن میں امام حسین کے ہوگا کہ میرے جانے کے بعد اب اس میری بچی کے ساتھ کیا ہونا. روئے، گریا. بچی نے یہ نہیں پوچھا بابا کب آؤ گے، نہیں پوچھا بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ. غریب امام، مظلوم امام،
کربلا میں کھڑا بیٹی تقاضا کر رہی ہے، باپ پورا نہیں کر سکتا. کہا بیٹا اب دیر ہو گئی. لیکن کچھ بیٹی کو کہا، بیٹی چپ ہو گئی. چلے گئے. روز عاشورہ کے مسائل آپ نے سنے. خیمے پہ کھڑی دیکھ رہی ہے لوگوں کا ہجوم. بہن بھی دیکھتی رہی، جہاں تک بھائی نظر آتا رہا. زین سے زمین پہ کب آیا، ہجوم آیا، بہن اونچائی پہ چلی گئی. بعض مقتل کہتے ہیں بیٹی سے صبر نہ ہوا، توڑی. نہ مارو میرے بابا کو، لوگوں نے پیار سے نہیں ہٹایا. خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے تھے. بس نہیں جی، گزر گیا. بس میں زیادہ نہیں پڑھتا. بڑی دیر شام غریبہ سن لی نا آپ نے، رو لیا آپ نے. جب جناب زینب بچوں کو جمع کر رہی تھی، بچی نظر نہیں آتی. مقتل میں سر بریدہ بدن بکھرے پڑے تھے. رات کو بدن نظر نہیں آ رہا تھا، بدن کیسا ہے. بس دیکھا ایک بدن پہ بچی سو رہی ہے. جناب زینب نے اٹھایا، کہا بیٹی کیا کر رہی ہیں؟ کہا پھوپھی آپ جانتی مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت. کہا آپ کو کیسے پتا یہ بابا کا سینہ؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی تھی. 2 ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ. جو رات کو سینے پہ سوئی، 11 محرم کو جب کارواں گزرا، اس بدن کو دیکھا جس کے بدن کے ٹکڑے تھے، خون غلطی تھا، خاک اٹی ہوئی. بی بی زینب نے گرا دیا. حاضل حسین جو سینے پہ سوئی تھی وہ پہچان نہ پائی. پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟